السلام علیکم دوستو، بہت عرصے بعد عامر اور فریہ واپس آ جاتے ہیں میری طرح بہت عرصے بعد، اور رضا صاحب کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، اس وجہ سے یہ لوگ آتے ہیں اور کلثوم ان کو بتاتی ہے، کیونکہ یہ لوگ کلثوم کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، قرائے اور کلثوم کے گھر میں، اور خدیجہ خاتون خوب ڈانٹتی ہے فریہ کو کہ ابھی بھی آنے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں اس طرح ہمارا منہ کالا کرنے کی یا وغیرہ وغیرہ، جس طرح بزرگ عورتیں کہتی ہیں، اور اپنی بیٹی کو بھی خوب ڈانٹتی ہے کہ تم کیوں فریہ کو لیا ہے، اس سے ہو سکتا ہے رضا صاحب کی طبیعت اور زیادہ بگڑ جائے یا اس کے چانسز ہو، کیونکہ وہ ابھی موت اور زندگی کے کشمکش میں ہے، اس کے پلس میٹرز وغیرہ سب جو ہے اوپر نیچے ہو رہے ہیں، ڈس بیلنس ہو رہے ہیں۔ ایسے میں محمد فریہ کا بھائی فریہ پہ برس پڑتا ہے کہ ابھی بھی آنے کی ضرورت نہیں تھی اور ہاسپٹل سے نکل جاؤ، اور اس کو ہاسپٹل سے نکال دیتا ہے۔ فریہ رو رہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنے خاندان کو بکھیر کے رکھ دیا، بالکل ختم کر دیا اپنی فیملی کو، اور وہ لوگ ہاسپٹل سے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ خدیجہ خاتون آتی ہے اور فریہ سے کہتی ہے کہ یہ سب تمہارے عامر کے باپ کی وجہ سے ہو، اس نے یہ سب کچھ کرایا ہے۔ فریہ بہت روتی ہے، لیکن اسے عامر پہ بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور وہ عامر سے کہتی ہے کہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ عامر پھر قرائے سے کہتا ہے کہ ایسے میں قرائے آتا ہے تو وہ قرائے سے کہتا ہے کہ تم فریہ کا خیال رکھو، وہ قرائے سے کہتا ہے، اور میں ہو کے آتا ہوں، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے والد کہاں پہ پائے جاتے ہیں، یعنی کہ صنم بیگم کے پاس۔ یہاں اونال صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور کل کی راؤنڈ ٹیبل کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، جس پہ جانسو بہت ہلہ گلہ مچاتی ہے اور لڑتی ہے، اور رضا صاحب کی وجہ سے بھی وہ کافی ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور یہ ڈسٹربنس ختم کرنے کے لیے صنم بیگم اس کے کافی قریب آتی ہے، اور یہ سب چیز جانسو دیکھ لیتی ہے اور وہ شاکڈ رہ جاتی ہے کہ یہ میری ماں اور اونال صاحب کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ اسی اثنا میں عامر بھی آ جاتا ہے، اور عامر اپنے والد کو خوب ڈانٹتا ہے کہ تم نے مطلب رضا صاحب کے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے کہ وہ ہاسپٹل تک پہنچ گئے ہیں۔ خیر دوسری طرف لیون سر ہاسپٹل آتے ہیں، اور وہ اسی لیے اسپیشلی آتے ہیں کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ فریہ کی سچویشن کیا ہوگی اور محمد اس کے ساتھ کس طرح سے لڑ رہا ہوگا، اور وہ اسپیشلی اسی لیے آتے ہیں اور محمد کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ بات تمہارے والد ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، کس کو میرے پاس ہونا چاہیے کس کو میرے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں قرائی بہت غصے سے لیون سر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ لیون سر جو ہے وہ ہانڈے کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہوتا۔ یا دوسرے سین میں جانسو اور لارا بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اور جانسو سے بتاتی ہے کہ اونال صاحب اور میری ماں کے درمیان کچھ ضرور پک رہا ہے، کوئی کھچڑی ضرور پک رہی ہے۔ یہ باتیں اس کی والدہ سن لیتی ہے، تو لارا اسے کہتی ہے تمہاری ماں آزاد ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ جانسو کہتی ہے کہ اگر میری ماں واقعی میں آزاد ہے تو وہ پھر ریسٹورانٹ اور گھر چھوڑ کے چلی جائے یہاں سے، اور پھر جو اونال صاحب کے ساتھ دل کرتا ہے کرتی رہے۔ دوسری طرف قرائے اور لیون سر کے بیچ میں تو میں ہو رہی ہوتی ہے کہ تم ہانڈے کو چھوڑ دو، تم ہانڈے کے پیچھے کیوں۔ لیون سر کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ واقعی میں بھی نہیں ہوتا، کیونکہ لیون سر جو ہے وہ فریہ سے پہلی ہی نظر میں محبت کر چکے ہوتے ہیں، لیکن فریہ بہت چھوٹی ہوتی ہے اس لیے وہ اس بات کا لحاظ کرتے ہیں۔ فریہ یہاں پہ اپنے والد سے آ کے ملتی ہے، بہت ایموشنل ہوتی ہے، محمد دیکھتا ہے اور محمد کو غصہ آتا ہے اور وہ الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کرتا ہے، تو وہاں کا اسٹاف اسے منع کرتا ہے کہ یہ ہاسپٹل ہے، اور ایسے میں فریہ وہاں اس جگہ کو چھوڑ کے لیون سر کے ساتھ واپس کلثوم کے گھر آ جاتی ہے، اور یہاں پہ بھی وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ گھر آنے کے بعد تب عامر اس کو تسلی دیتا ہے اور اس کو صلاح دیتا ہے، اور یہاں پہ سحر کو ایک نیا آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ عامر کی ماں کو پھر سے بلیک میل کیا جائے اور اسے کچھ لے لیا جائے اس بہانے، اور وہ اس کو فون کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بات ایسی ہے کہ میں اور تم مل کے ہی یہ بات ڈسکس کریں گے، تو وہ جلدی سے مان لیتی ہے۔ اور یہاں پر لارا وہی رات والی ڈسکشن کرتی ہے جو جانسو اور لارا آپس میں کر رہی تھی۔ والدہ اس کو سمجھاتی ہے کہ غیروں کے اس میں معاملے میں مت پڑو، یہ باتیں چھوڑ دو۔ نوبہار بیگم کو دکھایا جاتا ہے، وہ بیماری کے بعد بہت زیادہ مغرور یا روڈ یا ڈپریس ہوتی ہے، اس وجہ سے اس لیے نوبہار بیگم لیون کے ساتھ بھی بہت روڈلی بات کرتی ہے، اور آئسن یہاں پر انتظار میں ہوتی ہے کہ سحر کب آئے گی اور وہ اسے کیا بتانے والی ہے۔ سحر آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارا بیٹا اور فریہ دونوں آ چکے ہیں، اور اس کے باقی بات میں تب بتاؤں گی جب تم مجھے کچھ دو گی۔ تو آئسن سے کہتی ہے میرے پاس ابھی کچھ بھی دینے کو نہیں ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اپنے یہ جھمکے دے دو مجھے، اب کیا کروں، انہیں جھمکوں سے کام چلاؤں گی، اور وہ اس سے جھمکے لے لیتی ہے اور اس کو بتا دیتی ہے کہ فریہ جو ہے وہ
کلثوم کے گھر میں ہے اور وہیں پہ دونوں رہ رہے ہیں. یہاں پر وہی رات والی ڈسکشن لارا اپنی والدہ کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے تو لارا کی والدہ اس کو منع کرتی ہے کہ ایسے پرائے کاموں میں مت پڑو. یہاں پہ ہانڈے پھرا کے لیون سر کے ساتھ فلرٹ کر رہی ہوتی ہے اور قرائے اسے دیکھتا ہے اور اسے بری طرح ڈانٹتا ہے کہ مطلب یہ تم کر کیا رہی ہو, کیا چاہتی کیا تم ہو. تو وہ کہتی ہے میری مرضی, تم نے جو کیا وہ تمہارا کام, میں جو کر رہی ہوں میرا کام. آئسن یہاں پہ آتی ہے فریہ کے گھر اور فریہ کو پٹاخ سے ایک تھپڑ بھی مار دیتی ہے. آئسن خوب ڈانٹتی ہے فریہ کو کہ یہ تمہارا جو سارا فوگو بننے کا خواب ہے نا یہ کبھی پورا نہیں ہونے دوں گی میں. اسے بہت بے عزت کرتی ہے. ایسے میں عامر وہاں آ جاتا ہے اور اس کی ماں اپنی ماں کو جاتا ہوا دیکھ کے اسے شک پڑتا ہے اور وہ اسے یقین آ جاتا ہے کہ اس کی ماں نے فریہ کے ساتھ کچھ کیا ہے, اسے تھپڑ وپڑ مارا ہے. وہ جب اس کے پیچھے جانے لگتا ہے فریہ اس کو روک دیتی ہے کہ مت جاؤ پلیز مت جاؤ. اور اس طرح سے یہاں پہ ڈاکٹرز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ رضا صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے اور آپ لوگ ان سے مل سکتے ہو. ایسے میں مہمت آتا ہے اپنے والد سے ملتا ہے لیکن اس کے والد کی زبان پہ فریہ فریہ ہی ہوتی ہے. مہمت حیران رہ جاتا ہے. اور یہاں پر لارا اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی ہوتی ہے اور دوستوں ایسے میں جانسو آتی ہے اور لارا کا بوائے فرینڈ سے بتاتا ہے کہ رضا صاحب کی طبیعت اس لیے خراب ہوئی تھی کیونکہ عامر کے والد نے اس کے اوپر کیس فائل کیا تھا. یہ بات سن کے جانسو بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس طرح اسے عامر سے بات کرنے کا موقع ملے گا. کلثوم اور فریہ بہت خوش ہوتی ہے اپنے والد کا سن کے کہ رضا صاحب کو ڈسچارج کرنے والے اور وہ گھر آنے والے اور ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. فریہ بہت خوش ہو جاتی ہے اس بات سے. دوسری طرف عامر کو فون آتا ہے اور جانسو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ ان سب کے پیچھے تمہارے باپ کا ہاتھ تھا, اس نے ہی ان پہ کیس فائل کیا تھا اور اس وجہ سے رضا صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی. یہاں پہ گلفدا خاتون اور خدیجہ خاتون گھر صاف کر رہی ہوتی ہے کیونکہ رضا صاحب نے گھر آنا ہوتا ہے کہ ایسے میں ڈور بیل بجتی ہے, پولیس والا آتا ہے اور ان کو صرف یہ سمجھ آتا ہے کہ کورٹ لکھا ہوا ہے یعنی کورٹ سے کوئی پیپر ہے. انال صاحب پوری طرح جو ہے وہ صنم بیگم کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. تھوڑی دیر بعد عامر آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بابا آپ کیس واپس لے لو, لیکن وہ بالکل انکار کر دیتے ہیں کہ میں کیس واپس نہیں لوں گا. اس بات سے عامر بہت پریشان ہوتے ہیں. پھر تھوڑی دیر بعد ہی آئسن خاتون آتی ہے جو انال کی ایکس وائف ہوتی ہے اور اس کی بہت بے عزتی انال صاحب کرتے ہیں اور یہ بات اسے صنم کے سامنے برداشت نہیں ہوتی. ویٹر کے تھرو اسے نکال دیتے ہیں. دوسری طرف جب محمد کو پتہ چلتا ہے کہ عامر کے والد نے کیس کیا ہے یہاں پہ تو اس کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ قرائے کے گھر آتا ہے اور شدید لڑائی جھگڑا کرتا ہے. ایسے میں عامر کمرے میں ہی ہوتا ہے, اس کو باہر نکلنے نہیں دیا جاتا اور یہاں پر سو بہت ڈپریشن میں ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی میڈیسنز بھی نہیں کھا رہی ہوتی اور اسے ایک دم سے پینک اٹیک شروع ہو جاتا ہے اور وہ ایک دم سے لارا کو فون کر اس کی طبیعت بہت خراب ہوتی ہے. ایسے میں لارا اور لارا کی والدہ فوراً سے آتی ہے اور جلدی سے جانسو کی ہیلپ کرتی ہے. اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, دشواری ہوتی ہے اسے, اس کی سانس بحال کرتی ہے اور لارا کی والدہ صنم بیگم کو سناتی ہے کہ مطلب تم بیٹی کا صحیح سے خیال نہیں رکھ پا رہی. یا رضا صاحب اپنے گھر آتے اور وہ لیٹے ہوئے ہوتے اور فریہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. عامر کی والدہ بے چین ہوتی ہے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے لیکن عامر اس سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اسے کہہ دیتی ہے کہ غلطی سے میرا ہاتھ اٹھ گیا تھا, تم مطلب مجھ سے ناراض نہیں ہو, لیکن وہ پھر بھی ناراض رہتا ہے. دوسری طرف سحر آتی ہے کلثوم کے گھر کیونکہ کلثوم خوش دکھائی نہیں دیتی تو سحر اسے کہتی ہے کہ تم مطلب اپنی زندگی کو ٹھیک کرو, خوش رہو, اس طرح سے ایک لائن پہ لے آؤ, ایک ماں بن جاؤ اس طرح سے. تو کلثوم اسے کہتی ہے کہ نہیں وہ ہانڈے کی محبت میں پاگل ہو چکا ہے, وہ بالکل بھی مجھ سے بات نہیں کرتا, بالکل ہر وقت اکھڑا رہتا ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ بالکل ہی ناممکن ہے. دوسری طرف صنم بیگم آتی ہے اور بلند دروازہ کھولتا ہے لیون کا بھائی اور پھر اسی طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے کہ مجھے عورتیں بہت پسند ہے, بچیاں مجھے پسند نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ, اور وہ بیزار آ جاتی ہے اس کی باتوں سے. یہاں پر دوبارہ سے سین چینج ہوتا ہے. ہانڈے اور اس کی فرینڈ بیٹھے ہوتے ہیں کالج میں اور قرائے ایسے میں آتا ہے اور قرائے اسے کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں پرپوز کیا, تم نے مجھے ریجیکٹ کیا اور اب تم پچھتا رہی ہو, تو اس میں میرا کیا قصور ہے. ہانڈے اپنی نہیں مانتی ہانڈے اس کی بات. وہ اسے کہتی ہے میں روتی تھی تو تم روتے تھے, میں ہنستی تو تم ہنستے تھے, بالکل بدل گئے ہو, اب تم مجھ سے کوئی تعلق مت رکھو. یہاں پر کلثوم جو کی والدہ ہوتی ہے وہ آتی ہے
فریہ سے کہتی ہے کہ تم قرآن شریف پہ ہاتھ رکھو اور کہ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے عامر کے ساتھ، کوئی ریلیشن نہیں ہے عامر کے ساتھ۔ فریہ ایسا کر لیتی ہے مجبوراً، اور عامر جو ہے وہ لائر کے پاس آتا ہے جس کے پاس یہ کیس ہوتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ میرے والد نے جو کیس فائل کیا وہ واپس لے لو۔ تو وہ انال صاحب کو فون کرتا ہے اس کا لائر، تو انال صاحب کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، اور فریہ اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہوتی ہے، اور یہاں فریہ اپنے گھر جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور نکاح نامہ جو ہے وہ کہیں پہ چھپا دیتی ہے۔ اور یہاں پہ فارم ہاؤس، جو گھوڑوں کا فارم ہاؤس ہوتا ہے، وہاں پہ ہانڈے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ فارم ہاؤس بند مت کرو، میں نے اپنا گھوڑا، یہاں پہ میرا گھوڑا ہے، میں نے اسے تھوڑی دیر اس پہ بیٹھنا ہے۔ اور پھر قرائے کو فون کرتی ہے اور اسے بتاتی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، اور روتے ہوئے اس کو فون کرتی ہے، اور قرائے سے کہتا ہے کہ تم ڈرنک ہو، تم کہاں ہو۔ وہ گھوڑوں کی آوازوں سے وہ پہچان لیتا ہے کہ وہ یہاں پہ گھوڑوں کے فارم ہاؤس میں ہے۔ یہاں پہ یہ گھوڑے پہ بیٹھتی ہے اور وہ اپنے گھوڑے پہ نہیں، پتہ نہیں کس گھوڑے پہ بیٹھ جاتی ہے اور وہ اسے گرا دیتا ہے، اوپر سے یہ ڈرنک بھی ہوتی ہے۔ بری طرح چوٹ کھانے کے بعد ہانڈے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف عامر اور فریہ جو ہے وہ رضا صاحب کے گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ فریہ کہتی ہے مجھے کسی بس اسٹینڈ پہ اتار دو کیونکہ ابھی میں تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں دکھانا چاہتا۔ یہاں پر آئسن آ جاتی ہے صنم کے گھر اور بہت ہی غلط سلط باتیں صنم کو کہتی ہے جانسو کے سامنے کہ تم انال کے ساتھ اگر بستر پہ ہو یا جو بھی ہو، وہ کچھ بھی تمہیں اس سے نہیں ملنے والا، اس کی ساری پراپرٹی سب کچھ جو ہے وہ ویسے بھی میرے نام ہے یا میرے بیٹے کے نام ہے۔ یہ باتیں جب جانسو کو پتہ چلتی ہے تو وہ بہت ہرٹ ہوتی ہے، اور یہاں پر عامر پھر اپنے والد سے آ کے ریکویسٹ کرتا ہے کہ مطلب آپ کیس واپس لے لو۔ یہاں پہ فریہ آتی ہے اور اس کو بلیسنگز دیتا ہے، 11th جو ہوتا ہے بلیسنگز اسے دیتا ہے، اور یہ گھر کے اندر داخل ہوتی ہے، اور یہی پہ دوستوں ڈرامہ ختم ہوتا ہے۔ اور مجھے بتائیں میں نیکسٹ آپ لوگوں کے لیے کون سا ڈرامہ یا مووی کیا ڈب کروں، کس چیز پہ وائس اوور کروں۔ تھینک یو ویری مچ، اور مجھے سبسکرائب کرے اور لائک کرے تاکہ میرا حوصلہ بڑھے۔ میں مطلب کافی اتنا اسکرین شاٹس، وائس اوور اتنا کچھ کرتی ہوں، اور اس کے بعد جب آپ دیکھتے ہو کہ 40 ویوز ہے تو وہ حیرت ہوتی ہے انسان کو۔ تو آپ مجھے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے تاکہ میرا حوصلہ تھوڑا سا بڑھے۔ تھینک یو۔